تمہاری صلاحیتوں کے باوجود تمہیں کوٹا سسٹم کی وجہ سے نوکری نہیں ملتی، تمہیں تمہاری صلاحیتوں کے باوجود تمہیں کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملتا، تمہاری 5 کروڑ روپے کی دکان کے سامنے 5,000 روپے کا ٹھیلا پٹھان لگاتا ہے، اس کو تم ہٹا نہیں سکتے۔ پوری کچی آبادیوں کے اندر کنڈا سسٹم ہے، ان کا لائن لاسز کون پورا کرتا ہے؟ میں اور آپ، جن کے ہاں میٹر ہے، جو لا ابائڈنگ شہری کہلاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں ہاتھ رکھ کے بتاؤ، انصاف مل رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پاکستان کے اندر انصاف ملے، جس کی وجہ سے اس ملک کی حفاظت توپے اور بندوقیں نہیں بلکہ عوام کریں۔ اور وہ انصاف اسی وقت مل سکتا ہے کہ جب آپ کے دلوں سے یہ ختم ہو جائے کہ یہ میرے گاؤں کا، میرے پنڈ کا ہے۔ ہم تو آج قومیت کی بات کرتے ہیں تو ہم پہ قومیت کے الزام لگتے ہیں۔ آ جاؤ اسلام کو۔ اسلام کے اندر حضور نے آخری خطبے میں کیا کہا تھا؟ کسی گورے کو کسی کالے پر، کوئی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ اگر کوئی اعلیٰ ہے تو اپنے تقوی کی بنیاد پر، میرٹ پر 2 فیصلہ، میرٹ پر 2 ملازمتیں، میرٹ پر 2 کالج اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں کر سکتے انصاف، تو اس کی ملک کی سلامتی کے لیے جھوٹے دعوے مت کرو۔ یہ کہہ کر پاکستان کی عوام کو تسلیاں نہیں دو کہ یہ پاکستان مملکت خداداد ہے، رمضان میں بنا تھا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تو رازق بھی ہے، کیوں نکلتے ہو روزگار کے حصول کے لیے؟ اللہ تو حافظ بھی ہے، کیوں باندھتے ہو امام زامان اپنے ہاتھوں میں؟ کیوں پسٹل لائسنس کا لے کے اپنی حفاظت کے لیے نکلتے ہو؟ اللہ حفاظت کرے گا نا۔ اللہ تقدیر بھی تمہاری اس وقت تبدیل کرتا ہے جب تم کوشش کرتے ہو۔ ہم نے کیا کوشش کی؟ ہم اپنے بھائی کو پٹتا ہوا دیکھ کر مووی بنا رہے ہوتے ہیں، ہم تڑپتی ہوئی لاش دیکھ کر لوگوں کی مووی بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے حلق میں 4 قطرے پانی نہیں ڈالتے۔ ہم نے اپنا کلچر تبدیل کر لیا، ہم نے اپنا مزاج تبدیل کر لیا، ہم بھول گئے کہ ہم کس کی قوم ہیں۔ ہم نے غلامی سر جھکا کے تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ غلامی تسلیم کرنے کا اسٹائل ہی تو ہے کہ صبر کرو، ہر ظلم پر خاموشی سے برداشت کرو۔ ہم احتجاج کرنا بھول گئے۔ اگر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا غصہ نکالنا ہے تو اپنی بیوی پہ نکال دو، اگر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا غصہ نکالنا ہے تو اپنی اولاد پہ نکال دو۔ مرد بنو، جس نے ظلم کیا ہے اس کے خلاف احتجاج کرو، مرد بنو۔ ہاتھ پکڑنا ہے تو اس کا پکڑو جس نے ظلم کیا تمہارے ساتھ۔ ہم اپنے گھر کے کمزور لوگوں پر اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر ہم خاموش۔ لوگ کہتے تھے نا کہ کراچی سے خیبر تک انقلاب آئے گا، کراچی سے خیبر تک تعلیم پھیلے گی، کراچی سے خیبر تک یہ ہو جائے گا، ایسے ہی ہوتا تھا نا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، لیکن جو ہوا چل رہی ہے فیصلے خیبر سے شروع ہوں گے اور اختتام کراچی پہ ہوگا۔ پاکستان بچانے کی اگر کوئی آخری جنگ لڑے گا تو وہ مہاجر ہوں گے، لیکن پاکستان بچانے کی آخری جنگ کون لڑے گا؟ پاکستان بچانے کی آخری جنگ مہاجر لڑے گا۔ کسی کے مفادات کی جنگ اب نہیں لڑے گا، اس لیے کہ وہ محسوس ہے مشرقی پاکستان کا حال دیکھنے کے بعد مجرم کو معاف تو کر سکتے ہیں لیکن مجرم پر دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اس شہر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور اس SUTF کو آپ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیے جو اس مہاجر قوم کا اصل چہرہ بن کے سامنے ہے۔ کہ مہاجر قوم کے لوگوں کا جو چہرہ ایجنسیوں نے مسخ کیا کہ کوئی زخمی ہے، معذور ہے بیچارہ، اس کا FIR کے اندر باقاعدہ لکھا گیا فلاں ٹنٹا، فلاں کانا، فلاں لنگڑا۔ ہماری قوم کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے یہ حرکتیں کی گئی۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا چہرہ یہ پڑھے لکھے نوجوان بنے،
میری قوم کا چہرہ سر سید نہیں، تو اس پاکستان میں جو لوگ میری قوم کے نمائندے تھے، بزرگ تھے، چاہے وہ حکیم سعید ہو، وہ میری قوم کا چہرہ ہے۔ میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو پروفیسر غفور ہے، میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو مولانا نورانی ہے، میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو رئیس امروزی ہے، میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو ڈاکٹر قدیر ہے، جس کی وجہ سے آج فن خان بن کر ہم پاکستان کے اندر اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ تو میری قوم کا چہرہ اگر پروفیسر غفور ہیں، اگر میری قوم کا چہرہ شاہ احمد نورانی صاحب ہیں، تو میری قوم کا چہرہ کل آپ بنیں گے۔ اور انسان اپنی شکل سے، انسان اپنے والد کے ورثے کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنے کام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کے لوگوں میں اتنا جذبہ ہو کہ وہ اپنی قوم کے لیے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کریں کہ دنیا انہیں دیر تک یاد رکھے کہ کوئی تھا جس نے اپنی قوم کے لیے کوئی بڑا کام کیا۔ میں اپنی قوم کے لوگوں کا جھکا ہوا سر دیکھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ بھی سر اٹھا کر فخر سے اس پاکستان کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آئی ایم ایف کا جو ہم رونر ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، مجبوری ہے۔ آئی ایم ایف کو تو صرف اپنی قسطیں چاہیے نا، آئی ایم ایف بھی اندھی تو نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس آپ کا پل بل کا ریکارڈ ہے، ایک ایک پائی کا ریکارڈ ہے۔ آئی ایم ایف نے آپ کو $3 ارب دیے اور اگلے سال $23 ارب واپس کرنے۔ تو آئی ایم ایف کو کیا پتا نہیں کہ یہ $23 ارب کہاں سے واپس کریں گے؟ ان کی جرت نہیں، کہاں سے کریں گے پیسے واپس؟ آئی ایم ایف نے $23 ارب جمع کرنے کے لیے آپ کو فارمولا بتا دیا، ٹیکس لگا دیجئے، یہ کر دیجئے۔ آئی ایم ایف کے نام پر آپ کے اوپر ٹیکس لگ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی بھی کنڈیشن ہوگی۔ کیا آئی ایم ایف کو جب یہ پتا ہے کہ کتنے نوٹ آپ نے بغیر لیکوڈیٹی کے چھاپ دیے اور آپ کی کرنسی اسی وجہ سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے، تو کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ 43 کروڑ یونٹ پاکستان افواج کے افسران، بیوروکریٹ اور ججز 43 کروڑ یونٹ یہ بجلی کے فری استعمال کرتے ہیں، جن کی تنخواہیں لاکھوں روپے میں، جن کی تنخواہیں 22-25 ہزار روپے ہیں، گارمنٹ فیکٹریوں میں نوکریاں کرتے ہیں، 15,000 روپے کرائے کا گھر ہے اور 15,000 روپے بجلی کا بل ہے۔ بچوں کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے؟ زہر کے علاوہ کچھ بچتا ہے؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے کے بجلی کے بل معاف ہے، پیٹرول اس کو معاف ہے، لگژری گاڑیاں معاف ہیں۔ ان سارے حالات کے اندر آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ جو بات آج میں کہنے جا رہا ہوں، یہ بہت ہمت کر کے میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ کوئی سبسٹینشل ایویڈنس ایسا نہیں کہ جو میں کہوں کہ یہ لو ایویڈنس، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جس وقت آپ سے کوئی بین الاقوامی طاقتیں یہ کہیں گی کہ یہ پیسے نہیں دے سکتے ہو، اپنا نیوکلیر پروگرام کیپ کر دو، یہ نیوکلیر پروگرام ہمارے حوالے کر دو، ہم سارے قرض معاف کر دیں گے۔ یہ ڈالر جو آج 350 روپے کا مارکیٹ میں نہیں مل رہا، یہ کل 100 روپے کا ملے گا۔ جو آٹا آپ آج 200 روپے کلو خرید رہے ہو، کل یہ 20 روپے کلو ملے گا۔ میں اور آپ کیا کریں گے اس وقت؟ میں اور آپ بے ساختہ روڈوں پہ نکل کے عوام سے، گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے، بھائی ہمیں روٹی چاہیے، خدا کے واسطے بم دے دو، ہمیں اس بم کا کیا اچار ڈالنا ہے۔ یہی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ یوکرین میں کیا ہوا، رشیا کی آزاد اسٹیٹوں میں کیا ہوا؟ یہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت آپ کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں آپ اپنے بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں بم نہیں چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، اور اس کے بعد لوگ اور پاکستان کے حکام اپنی عوام کے بے حد اصرار کے اوپر یہ سب کچھ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ خدا کے واسطے اس سارے حالات کو سمجھیے۔ یہ ملک ڈاکٹر قدیر محسن نے اس پاکستان کا، ڈاکٹر قدیر نے اس پاکستان کی دفاع کو ناقابل تذکیر بنایا ہے۔ آج اس کے اس احسان کو مٹی میں ملا کر خدا نخواستہ ایک سازش کے تحت آپ کو مجبور کر دیا جائے۔ پاکستان کے حکمران بھی اس سازش میں شریک ہیں، صرف آئی ایم ایف نہیں ہے۔ کیا پاکستان کے حکمران ایسی پالیسی اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ پیسہ جنریٹ کریں؟ کیا پاکستان کے حکمران ایسی پالیسی اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ کا ایکسپورٹ بڑھے اور امپورٹ کم ہو جائے؟ آپ پاکستان کے اندر ایسی حکمت عملی اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ کا تعلیمی یافتہ طبقہ
جو برین ہے, جو اس پاکستان کا دماغ ہے, وہ اس پاکستان سے باہر نہ جائے بلکہ اپنی صلاحیتوں سے اس پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرے. ایسی پالیسی نہیں بنا سکتے, بنا سکتے ہیں لیکن نہیں بنانا چاہتے, اس لیے کہ وہ IMF کے اس پروگرام کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھوک کے مارے باہر نکلے اور مطالبہ کرے کہ ہمیں ایٹم بم نہیں چاہیے, ہمیں صرف روٹی چاہیے, ہمارے بچے بلک رہے ہیں. ایسے نتیجے میں پاکستان اپنے دفاع سے اگر محروم ہو گیا, خدا نہ کرے تو اس پاکستان کی سلامتی کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس پاکستان کو بچانے کے لیے کون کنونشنل جنگ لڑے گا؟ یہ وقت نہیں ہے کہ دوبارہ 303 سے آپ جنگ لڑ لو. یہ پاکستان کا دفاع, یہ ڈاکٹر قدیر محسن پاکستان, اس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس ایٹم بم کی وجہ سے انڈیا آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا. لیکن اگر آپ بیرونی طاقتوں کے ایما پر, بیرونی طاقتوں کے اشارے پر, اپنے ذاتی لالچ کی بنیاد کے اوپر اگر آپ پاکستان کو اس مقام پر پہنچا دو گے کہ جہاں عوام نکل کر یہ کہے کہ ہمیں بم نہیں چاہیے, روٹی چاہیے, اور خدا نہ کرے اسی پاکستان کی عوام کی اس خواہش کو بنیاد بنا کر اگر یہ سرنڈر کر دیا جائے تو اس پاکستان کی سالمیت, اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. اس کو پاکستان کی سالمیت کو کوئی بچا نہیں سکتا. کس پوزیشن میں آپ, کن حالات سے گزر رہے ہیں آپ؟ اس عوام کو آپ نے بھروسہ نہیں دیا, اس عوام کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا, اس عوام کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی. اس کے بعد میں نے 1000 مرتبہ کہا, پھر کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک, یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کے لوگ واگا بارڈر پہ صرف ٹانگیں اٹھا سکتے, اس پر فخر کر سکتے ہیں. کبھی کوئی ٹیکنالوجی کے اوپر آپ نے توجہ دی؟ کبھی اپنے دفاع کو سائنسی بنیادوں پر مضبوط کرنے کی کوشش کی؟ آپ زور سے زمین پہ پاؤں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی فوج ہو, اس ملک کا ادارہ ہو, اس ملک کی حکومت ہو, اس ملک کا پولیس والا ہو, میرا پولیس والا میرا فوجی ہے. اور اگر میں بھی باقی لوگوں کی طرح صرف تعریف کے پل باندھوں اور ان کو ان کی حقیقت نہ بتاؤں یا ان کو احساس نہ دلاؤں یا غلطی کی میں ان کو نشاندہی نہ کروں, میں دشمن ہوں. دشمنی وہ نہیں ہے کہ ہر اچھے اقدام اور ہر برے اقدام کے اوپر آپ تعریفیں کریں. غلطی کی نشاندہی کرنا وفاداری ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو, پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اور پاکستان کے اداروں کو بھی, کہ ہم لوگوں کو خوف زدہ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلتا رہے. یہ ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے, اداروں کو بھی اور عوام کو بھی, کہ خوف کبھی بھی محبت پیدا نہیں کرتا. خوف ہمیشہ نفرت پیدا کرتا ہے. میں جس سے خوف زدہ ہوں گا میں اس کے سامنے سے گزرنے کی بجائے راستہ تبدیل کر کے چلا جاؤں گا. اور اگر کبھی میرے بس میں ہوا تو میں جس سے ڈرتا ہوں, جس سے خوف زدہ ہوں, میں سر کچل دوں گا. یہی نیچرل فنومینا ہے نا, یہی ایک قدرتی عمل ہے نا, اس کے علاوہ کوئی عمل ہے؟ میں کسی انسان کی مثال دیے بغیر کہتا ہوں, ایک سانپ ہے, میں اس سے ڈرتا ہوں, خوف زدہ ہوں, مجھے کہیں سانپ نظر آئے گا تو میں راستہ تبدیل کر کے چلا جاؤں گا. لیکن جس دن مجھے یہ لگے گا کہ میں اس کا سر کچل سکتا ہوں تو میں سر کچل دوں گا. خوف ہمیشہ نفرت کو پیدا کرتا ہے, خوف کبھی محبت کو پیدا نہیں کرتا. صرف پوسٹروں پہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ عوام اور فوج ساتھ ہیں. اس عوام کے دلوں سے خوف نکالنا پڑے گا. اس عوام کے دلوں سے خوف اگر نکلا تو نفرت ختم ہو جائے گی. ہم اپنی عوام کے دلوں سے خوف نہیں نکالیں گے تو ہم اپنی عوام سے محبت پیدا نہیں کر سکتے. اور جب تک یہ عوام اپنے اداروں سے محبت نہیں کرے گی, ادارے پاکستان کا دفاع تنہا کر ہی نہیں سکتے. اور جس دن عوام تم سے محبت کرنے لگے, جس دن عوام سے تم محبت کرنے لگو, یہ نیوکلیر پروگرام بھی کیپ ہو جائے, اس کے باوجود نہتے بھی اس ملک پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. اس کراچی میں کون سے ایسے حالات پیدا کیے کہ $3 ارب جو آپ کو ملیں گے کل وہ کسی کھاد میں ڈال دو گے اور وہ کوئی پودا نکلے گا اور سونا اگلنا شروع کر دے گا. وہ $3 ارب بھی اسکیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پہلے جو پیسے آئے تھے وہ سب اپنی تشہیری مہم میں ختم ہو چکے. وہ آپ کے لیے نہیں آئے تھے, وہ حصے بٹ چکے سب کے. اب بات یہ کہ $23 ارب واپس کرنے نہیں کر سکتے آپ.
پھر $23 ارب واپس کرنے کے لیے قرضے لوگے, پھر اس کا قرضہ سود چڑھے گا. آخر میں یہی ہوگا کہ تم دے نہیں سکتے. تم جب یہ دے نہیں سکتے اور ہم پاکستان کے ایئرپورٹ لیز پر دے رہے ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے, ہم اپنی صنعتیں دے رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہمارے پاس, جب تم اپنی چیزیں بیچ رہے ہو تو کل وہ چیز بھی بیچو گے جو آپ نے اپنی دفاع کے لیے بنائی تھی. اس کے بعد اس پاکستان کی سالمیت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ لوگ جو گلاب کی پتیوں میں ہاتھ دھوتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ناخن سے کھانے کی اسمیل ختم کرنے کے لیے نیبو سے ناخن صاف کرتے ہیں, یا وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. صرف وہ ہاتھ ہوں گے جو اس ملک کی حفاظت کریں گے, اور وہ ہاتھ تمہارے ہیں, وہ ہاتھ میرے ہیں. ہم حفاظت کر سکتے ہیں. ہم اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. 7.5 لاکھ تعلیم یافتہ لوگ اس ملک سے باہر گئے اس سال 1.5 سال میں. 7.5 لاکھ لوگ, 7.5 لاکھ مزدور نہیں, 7.5 لاکھ ڈرائیور نہیں, 7.5 لاکھ سبزی بیچنے والا نہیں, 7.5 لاکھ PhD ماسٹرز کیے ہوئے لوگ, ڈاکٹرز, انجینئرز. اگر انہیں تم آج یہاں تحفظ فراہم کرتے تو وہ اس پاکستان کی کتنی خدمت کرتے. آج جن لوگوں نے جن سائنسدانوں نے بھارت کا سیارہ چاند پہ بھیج دیا, ان کی پتلونوں میں کتنی سلوٹیں پڑی ہوئی تھی بیلٹ باندھنے کے بعد, کہ لگ رہا تھا کہ ہاں یہ لوگ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں, ان کو اپنے ڈریسنگ سے محبت نہیں ہے. ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں کہ جن کے جمع ہونے کے بعد انہیں کروڑپتی کہا جائے. میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا, ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ہر پتھر اٹھا کے دیکھ لیجئے نیچے کروڑپتی نکلے گا. اس پاکستان کے 5 سے 8% لوگ ایسے ہیں کہ پورے پاکستان کی جو ویلتھ یا پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ سب ان کے پاس ہے. لوگ کہتے ہیں نا کون سی چائے تھی کہ پاکستان کے اندر فلاں چائے تھی, تو وہ چائے جو ہے وہ پاکستان کے اندر چائے لاہور میں بکی تو پوری دنیا کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. یار پاکستان کے پاس پیسہ کم تھوڑی ہے, وہ لاہور کے اندر رہتا کون ہے؟ پورے پنجاب کے جاگیرداروں کی اولادیں, وہ ان کا رہائش کی جگہ ہے, وہ گاؤں میں نہیں رہتے. لیکن اس جاگیردار کے پاس جو پیسہ ہے وہ بوروں کے اندر ڈالر اور روپوں کی شکل میں اور پاؤنڈ کی شکل میں ہوتا ہے. انہیں کیا پرواہ ہے؟ ان کے بچے رات کو برمودا شارٹ پہن کے کوکو کولا کے ٹن خریدنے دبئی جاتے ہیں اور صبح واپس آتے ہیں, انہیں پاکستان کا ٹن پسند نہیں آتا. انہیں کیا پرواہ ہے کتنے پیسے ہیں. ان کی مثال دے کے کہا جاتا ہے پاکستان میں پیسہ بہت. ان لوگوں کو دیکھو جو دریاؤں میں اپنے بچوں کے ساتھ چھلانگے لگا رہے ہیں. ان لوگوں کو دیکھو جو پنکھوں سے ٹنگ کر خط لکھ کے جاتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو پال نہیں سکتا, میرے پاس پیسے نہیں, میں قرض نہیں دے سکتا تھا, میں نے خودکشی کر لی. اس پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو آپ لا سکتے. اس لیے کہ جن لوگوں کی میں بات کرتا ہوں پنجاب کے لوگوں کی, وہ کبھی بھی انقلاب کی بات نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ اس گھوڑے کی مانند ہیں کہ جس نے غلامی تسلیم کر لی. اور جب کوئی ذہنی طور پر, یہ قوم ہے جس نے غلامی ذہنی طور پر تسلیم نہیں کی. میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ آپ کی رگوں میں جو خون ہے وہ کسی غلام کا نہیں ہے, حاکموں کا ہے, مارشل کا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں تاکہ میرے لوگوں کو احساس ہو کہ تم غلام نہیں ہو. اس قوم کے بارے میں اگر میں کہتا ہوں نا کہ یہ قوم غلام نہیں ہے, فاروق ہے تو حضرت عمر فاروق سے نسبت کرتا ہے تو حاکم تھے. اگر صدیقی حضرت ابوبکر صدیق سے نسبت کرتا ہے تو صدیقی حاکم تھے. اگر عثمان غنی سے نسبت کرتا ہے, عثمانی لکھتا ہے تو عثمان غنی حاکم تھے. اگر کوئی سید لکھتا ہے حضرت علی سے نسبت کر سکتا ہے تو ہاتھ کے حاکم تھے. اور اگر کوئی راجپوت ہے, رانگڑ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, قائم خانی ہے, یہ سب کون لوگ ہیں؟ مارشل. کبھی ہتھیار نہیں ڈالے. رانگڑ کس کو کہتے ہیں؟ رنگڑ, میدان جنگ میں گڑ جانے والے لوگ. اس لیے میں کہتا ہوں یہ قوم ہے جس نے غلامی تسلیم نہیں کی. یہ قوم ہے جو پاکستان کی باقی عوام کو بھی آزادی دلوا سکتی ہے. باقی قوم کی حالت یہ ہے کہ باقی قوم ذہنی طور پر غلامی تسلیم کر چکی ہے, اس لیے کہ نسلیں ہی غلامی تسلیم کر کے پیدا ہوئی. جو لوگ آج مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں, میں کسی کی تصدیق کرنا نہیں چاہتا. کوئی 2 آنے میں کتے نہلاتا تھا, تو کوئی مخبریاں کرتا تھا, کسی نے
آزادی کی تحریک کے لوگوں کو شہید کروا کر ان کے سر لا کر پیسے وصول کیے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج سردار اور چودھری بنے بیٹھے ہیں. یہ غلام تھے، غلام ہیں، ان کی اولادیں بھی غلام، ان کی نسلیں بھی غلام. رزلٹ یہ ہے کہ یہ اس گھوڑے کی مانند ہیں کہ گھوڑا جب غلامی تسلیم کر لیتا ہے نا تو اس کی لگام ایک چھوٹا سا پپی وہ منہ میں لے کے چل رہا تھا اور گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. تو اس کے نیچے کیپشن یہ لکھا تھا کہ اگر ذہنی طور پر تم نے غلامی تسلیم کر لی تو تمہاری جسامت، تمہاری طاقت بے معنی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تم ہاتھی ہو لیکن اگر تم نے غلامی تسلیم کر لی تو پھر تمہاری جسامت، تمہاری ہائٹ، تمہارا وزن کوئی معنی نہیں رکھتا. وہاں کے لوگ غلامی تسلیم کر چکے، وہ لوگ ظلم کے باوجود آواز نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ نسلیں غلامی تسلیم کر چکے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر آزادی کی تحریک چلائی. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زبان کے خلاف آواز سننے کی بجائے رئیس امروہی کے قطعے کے اوپر پورے یہاں سے سکھر تک لوگوں کو بتایا تھا کہ مہاجر قوم اپنی زبان کے خلاف بھی آواز سننے کو تیار نہیں. یاد ہے بھٹو نے کہا تھا کہ یہ اردو نہیں چلے گی تو رئیس امروہی نے قطع لکھا تھا کہ یہ اردو کا جنازہ ہے دھوم سنگھ کے لیے. کیا قطع لکھا اور اس قطعے کا کیا رزلٹ آیا کہ یہاں سے لے کر سکھر تک پاکستان بھر کے عوام، دنیا کے اندر لوگ شاہد ہیں کہ عوام کا سر ہی سر پہ گولیاں چلی، لوگ شہید ہوئے، لیکن اردو کو ختم نہیں ہونے دیا. ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ میری نسل، میری قوم، میرے لوگ یہ واحد لوگ ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں.